السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز انفارمیٹیو ٹی وی۔ ناظرین، آرائیں ایک ذات یعنی کاسٹ ہے۔ اس ذات کے لوگ پاکستان اور بھارت میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سے دوست آرائیں قوم سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ دراصل آرائیں ذات کے آباء و اجداد ارہائی فلسطینی عرب تھے جو 712 عیسوی میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ بر صغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12,000 تھی، جس میں 6,000 اریحائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلا لیا، جہاں وہ 7 ماہ قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اریحائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے اور بر صغیر ہی میں قیام کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ اشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے بر صغیر میں پھیل گئیں۔ ناظرین، صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب اریحائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر عجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے بر صغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حرف ہے کا اصل تلفظ کرنا مشکل تھا، اور لفظ اریحائی وقت کے ساتھ ساتھ آرائی، پھر آرائیں اور پھر بالآخر آرائیں بن گیا۔ ایک دوسرے امکان کے مطابق پہلے اریحائی لفظ ارائی سے تبدیل ہوا، جو عربی زبان کا ہی ایک لفظ ہے جس کے معنی چرواہے کے ہیں۔ ارائی میں رے حرف شمسی ہے۔ جب اس سے پہلے الف لام لگتا ہے تو الف بولا جاتا ہے اور لام حذف ہو جاتا ہے، یوں ارائی سے آرائی ہو گیا۔ عجم حرف عین کی ادائیگی نہیں کرتے، اس لیے حرف عین حرف حمزہ کے ساتھ تبدیل ہو گیا، یوں آرائی سے جمع کی صورت میں آرائیں ہو گیا۔ ایک اور ضعیف روایت کے مطابق یوں بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آرائیں آریان تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا پتہ ہڑپہ سے چلتا ہے، جہاں وہ لوگ 3000 قبل مسیح میں آباد تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ یہ لوگ وسط ایشیائی ریاستوں سے بر صغیر آئے تھے۔ ناظرین، مذکورہ بالا ضعیف روایات کی تردید میں آج کی آرائیں ذات کو ماضی کے اریحائی ثابت کرنے والے کہتے ہیں کہ بر صغیر میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کے برخلاف آرائیوں کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ اگر یہ کسی آریان تہذیب سے ہوتے تو دیگر نامسلم ذاتوں کی طرح ان کی اتنی کثیر آبادی کا 20-30% حصہ یقیناً ہندو یا سکھوں پر مشتمل ہوتا۔ محمد بن قاسم کے لشکر سے آرائیں لفظ کی تشریح۔ راجہ داہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبیک کہنے والا 12,000 عوام کا اسلامی لشکر 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے حصے کا نام مقدمۃ الجیش تھا، جو کہ تھوڑے سے آدمیوں پر مشتمل تھا اور لشکر سے 3-4 میل آگے سے راستے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف والا میسرہ اور درمیان والے لشکر کا نام کلب تھا۔ ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا جس کو فوج ہر صورت میں بلند رکھتی ہے، اور جنگ کے اختتام پر یہ مفتوحہ زمین پر گاڑ دیا جاتا ہے۔ اس جھنڈے کا ذکر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات خود لڑیں ان میں بھی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائی ہیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرایا ہوتا تھا۔ فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپاہی کو الرایا کی نسبت سے الرائی کہا جانے لگا۔ لفظ الرائی عربی میں جب بولا جاتا ہے تو سننے میں آرائیں ہوتا ہے۔ الرائی لفظ کو انگلش میں آرین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جو یہ لکھا ہے کہ آرین نے یورپ سے آ کر یہاں حملہ کیا اور آباد ہوئے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور تھی، اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے سے بھیجا گیا وہ شامی علاقہ آج بھی یورپ کی حدود میں واقع ہے۔
خلاصہ یہ کہ آرائی قوم بر صغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں ہی آئی تھی، جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی سے ہی منسلک ہیں۔ خواتین و حضرات، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔